السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے اور 10 محرم کو کربلا کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر شہید ہی نہیں کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑوں کے ذریعے رندوایا گیا، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر اور ان کے ساتھیوں کا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اختلافات کہاں سے شروع ہوئے، جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید خلیفہ کیسے بنا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کیسے آئے۔ تو پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سے لے کر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے آنے تک کا پورا واقعہ میں کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو وہ ضرور دیکھیے گا، تبھی آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد اہل عراق نے، کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ کو امیر المؤمنین مانتے ہیں، یزید کی خلافت ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ خط بھی بھیجے 50 سے زیادہ قریب، اور لوگوں کے وفد بھی بھیجے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی اس ریکویسٹ پر، گزارش پر مکے کو چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہوتے۔ اس سے پہلے انہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جائزہ لے کر آؤ، یہ جو خط میرے پاس آ رہے ہیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، وہاں پر لوگوں سے معلومات کی تو لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور تقریباً 18,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، آپ ان کو جلدی سے بلوائیے بس۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ سب ایک دم اوکے ہے، سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہے ہیں، تو انہوں نے خط لکھے بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین مکے سے کوفہ کے لیے جب نکلے ہیں اور آدھے راستے سے زیادہ جب انہوں نے پار کر لیا تو وہاں کے کوفہ کے حالات بدل چکے تھے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت امام حسین کا ساتھ دیں گے، ان لوگوں نے بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تھے، اور آخر میں ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو دھکا دلوا کے اوپر کی بلڈنگ سے شہید کر دیا۔ یہ خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھا راستہ کراس کرنے کے بعد جب معلوم ہوئی تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے ہیں اور کوفہ کے اب وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے، جتنے لوگوں نے میرا ساتھ دینے کے لیے کہا تھا اب وہ سب کے سب اپنی باتوں سے مکر گئے ہیں، انہوں نے اپنی بات کو تبدیل کر لیا ہے، اب میرا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں، کیونکہ کوفہ کے اندر اب کچھ بچا نہیں ہے۔ جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چینج ہو گئے، اور ابن زیاد جو ظالم تھا، جلاد تھا، نالائق تھا، وہ وہاں کا گورنر بن گیا ہے۔ تو اب واپس چلتے ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو قصاص لیں گے، اپنے بزرگ مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم واپس نہیں جاؤ گے تو میں تمہارے بغیر کیا کروں گا واپس جا کر، چلو پھر چلتے ہیں آگے۔ اور اس طرح سے یہ پورا قافلہ آگے بڑھتا گیا اور مقام قادسیہ کے پاس یہ قافلہ پورا کا پورا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہنچا، اور بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ شامل ہوتے رہے۔
جب یہ لوگ مقام قادسیہ پر پہنچے تو حر بن یزید کا 1000 کا لشکر آتا ہوا سامنے سے نظر آیا۔ حر بن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے کوفہ والوں نے خط بھیجے تھے اور ان کے خطوں کی بنیاد پر ہی میں مکے سے نکلا ہوں، معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور کوفہ کے حالات چینج ہو گئے ہیں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اب خط کیسے آپ تک پہنچے، کیسے کوفہ والوں نے آپ کو بلایا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوفہ میں اب آپ کا کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا تھا سب وہ بدل گئے ہیں، سب پھر گئے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دے گا نہیں۔ اگر آپ کوفہ جائیں گے تو جان کا خطرہ ہے اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اسی لیے اب آپ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خط کیسا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تو میں واپس ہو جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا کہ اب آپ واپس بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو کوفہ پہنچاؤں ابن زیاد کے سامنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ میں ابن زیاد کے سامنے جو کوفہ کا گورنر ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤں؟ یہ تو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ مجھے مرنا تو گوارا ہے لیکن ابن زیاد کے سامنے میں حاضر نہیں ہوں گا۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ حضرت آپ واپس بھی نہیں جا سکتے اور کوفہ آپ جائیں گے نہیں، تو ایسا کیجیے آپ کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیجئے کہ جو نہ کوفہ کو جاتا ہو نہ مدینے کو جاتا ہو، یہاں تک کہ میں قاصد بھیج رہا ہوں ابن زیاد کے پاس، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے درمیان کوئی خیر کا راستہ نکال دے۔ حر بن یزید جو تھا نا وہ نرم آدمی تھا اور اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرے راستے کی طرف چلنا شروع کیا جو کربلا کے میدان پر پہنچتا تھا، یعنی نہ کوفہ کا نہ مدینے کا، ایک دوسرا راستہ جو کربلا کے میدان تک پہنچتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ واپس ہو جائیں۔ تو جو آس پاس کے لوگ شامل ہو گئے تھے وہ واپس ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 72 ساتھی تھے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، کزنز ہے نا، مسلم بن عقیل کے گھر والے، اہل بیت، یہ تمام لوگ شامل تھے۔ 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو حر بن یزید کے پاس ابن زیاد نے ایک قاصد بھیجا خط لے کر، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، حر بن یزید کے لیے وہ خط تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین کے اوپر راستوں کو تنگ کر دو، ان کو کھلے میدان میں گھیرو اور وہ بچ کے جانے نہ پائیں، ان کو ایک ایسے کھلے میدان میں گھیرو جہاں پر وہ کسی چیز کا سپورٹ نہ لے پائیں۔ حر بن یزید نے وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا دیکھیے حضرت ایسا ایسا مجھے فرمان ہے، اب میں کیا کروں۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر، فوجی 4000 کے فوجی لشکر دے کر عمر بن سعد کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ کربلا کے میدان میں، اور امام حسین پر پانی کو بھی بند کر دو، کھانے کو بھی بند کر دو، چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دو۔ عمر بن سعد آیا 4000 کا لشکر لے کر، اور 3 محرم یا 4 محرم کے قریب یہ وہاں پہنچا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا ہے آپ کا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی باتیں عمر بن سعد کے سامنے بھی رکھی کہ میرے پاس خط آئے تھے اور مجھے بلایا تو میں آیا ہوں، اور میں تو بس بلاوے پر آیا تھا، دیکھو یہ سارے خط ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ اب آپ کوفہ آئیں، کوفہ پہنچیں یا پھر یزید کو خلیفہ مان لیں، باقی باتیں جو ہے نا وہ بعد میں ہوں گی، یا تو یزید کو خلیفہ مان لو یا پھر کوفہ پہنچو اور ابن زیاد کے سامنے حاضر ہو جاؤ، تو ابن زیاد اب چاہے گا تو معاف کرے گا یا جو چاہے گا وہ کرے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور عمر بن سعد نے پانی کو بند کر دیا، کھانے کو بند کر دیا، چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے اوپر، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پانی کے لالے پڑ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس کو بھیجا، اور وہ 30-40 گھڑ سواروں کے ساتھ وہاں پہنچے اور لڑ جھگڑ کے 20 مشکیزیں پانی بھر کے لائے۔ تو ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عمر بن سعد کو اپنے پاس بلوایا کہ ایک رات کو ہم دونوں گروپ جو ہے نا ملاقات کریں گے،
عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے. ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن عمر بن سعد کے سامنے رکھے. تقریباً یہ 4 محرم یا 5 محرم کی بات ہوگی. تین آپشن رکھے, اور وہ 3 آپشن کیا تھے کہ دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں یعنی مدینے سے, مجھے وہاں واپس جانے دو. دوسرا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو ملک شام, تاکہ میں یزید سے مل کے اپنا معاملہ خود سارٹ آؤٹ کر لوں. کوفہ نہیں جاؤں گا میں, کیونکہ کوفہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ ابن زیاد جو نالائق قسم کا آدمی اس کی بات ماننا, اور عام لوگوں کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا جاتا. اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسرا آپشن ہے کہ میں یزید کے پاس جاؤں ملک شام اور وہاں جا کے اپنا معاملہ خود سارٹ آؤٹ کر لوں. تیسرا یہ کہ مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد پر, شہر کی سرحد پر بھیج دیا جائے, وہاں اپنی زندگی گزار لوں گا. عمر بن سعد کو یہ بات اچھی لگی کہ چلو مسئلہ حل ہو رہا ہے, جھگڑا ختم ہو رہا ہے, اور سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے جب امام حسین جا کے خود ملک شام یزید کے پاس جا کے اپنی بات خود طے کر لیں گے تو سارے مسئلے ہی حل ہیں. تو عمر بن سعد نے پھر ابن زیاد کے پاس کوفہ اپنا پورا واقعہ یہ لکھ کر بھیجا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے درمیان جنگ اور قتال سے دونوں مسلمانوں گروپ کو بچا لیا, اور اب مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو گیا. یہ 3 آپشن ہیں, اور حضرت امام حسین ملک شام جا کر یزید کے سامنے خود اپنی بات رکھ کے اس سے مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے. ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تھا تو ابن زیاد کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا, کوئی بات نہیں, اب کیا ہے. یہ اس کو یہ اچھا لگا کہ چلو لڑائی جھگڑے ختم ہو رہے ہیں اور سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو اس نے اپنا یہ من بنا لیا تھا کہ حضرت امام حسین کو وہ ملک شام یزید کے پاس جانے دے گا, اور ملک شام جا کے یزید کے ساتھ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اختلافات کو دور کر لیں گے کہ کوفہ کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑے بھڑیں, وہ یہ نہیں چاہتے تھے. تو وہ بس فیصلہ سنانے ہی والا تھا کہ ٹھیک ہے. شمر ذی الجوشن جو بہت ہی نالائق قسم کا آدمی تھا, جس کی وجہ سے فتنے اور بڑے آگے کو, اس نے جب یہ دیکھا کہ ابن زیاد کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے تو اس نے ابن زیاد کو بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یزید کے پاس حضرت حسین پہنچیں یا مدینہ واپس ہو جائیں یا کوئی دوسرے ملک کی سرحد پر چلے جائیں, تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو موقع مل جائے. یاد رکھو کہ اگر ان کو موقع مل گیا تو پھر وہ دوبارہ تمہارے کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے, اور اپنی طاقت کو بڑھا کر وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہاری حکومت کو اکھاڑ پھینکیں گے. اسی لیے یزید کے پاس بالکل مت جانے دو ان کو. اور یہ جو عمر بن سعد ہے نا, جو تمہیں خط لکھ کے بھیج رہا ہے کہ یہ 3 تجویزیں, وہ رات میں امام حسین کے پاس جا کے گفتگو کرتا ہے, رات کو اس کی آپس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ بچانا چاہ رہا ہے. ایسے اس نے بھڑکایا اور کہا کہ دیکھو ابن زیاد, بس ایک ہی آپشن رکھو کہ وہ کوفہ آئے اور سرنڈر کریں. ابن زیاد نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی, اس نے خط لکھا, اور اس خط میں یہ تھا کہ عمر بن سعد تم بہت باتیں کر رہے ہو امام حسین کے ساتھ, اور امام حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہو. ارے نرمی نہیں کرنی ہے, بلکہ تمہیں سختی کرنا ہے اور انہیں کوفہ لے کر آنا ہے. کوفہ آئیں تو ٹھیک ہے, یزید کو خلیفہ مانے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے ساتھ جنگ کرو, ان کو ختم کر دو, ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑاؤ, ان کی لاشوں کا مسئلہ بنا دو, اور سب کو ختم کر دو. اور یہ خط شمر ذی الجوشن کو دے کر ابن زیاد نے بھیجا. شمر ذی الجوشن یہ خط لے کے عمر بن سعد کے پاس کربلا کے میدان میں آئے. اس کے ساتھ بھی لشکر تھا, نالائق تھا, آئے نہیں بولوں گا, آیا کم بخت. یہ آیا اور اس کے ساتھ بھی لشکر تھا. عمر بن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو کہنے لگا کہ اللہ تجھ پر لعنت بھیجے, تو نے مسلمانوں کا کلمہ جو متفق ہو رہا تھا, مسلمانوں کے بیچ جو جنگ ختم ہو رہی تھی, تو نے اس جنگ کو میں آگ, تو نے اس جنگ میں جو ہے نا اور اس جنگ کو بھڑکا دیا اور آگ لگا دی, اور تو نے مسلمانوں کے کلمے کو متفق نہیں ہونے دیا. شمر ذی الجوشن جب آیا تو اس نے چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی, اور آتے ہی اس نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ بس ڈائریکٹ جنگ ہوگی. حضرت عباس اس وقت جب ان کو یہ پتہ چلا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے بتایا کہ حضرت ایسے ایسے شمر ذی الجوشن آیا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ بغیر کسی مہلت کے بس جنگ ہوگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہلکی ہلکی اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہلکی ہلکی نیند میں تھے, اور ایک دم اٹھے اور کہنے لگے کہ ابھی خواب میں میرے نانا جان آئے,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ سے کہنے لگے کہ بس اب ملاقات کے وقت قریب آ رہا ہے۔ تو خیمے کے اندر جو عورتیں تھیں وہ رونے لگیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چپ کرایا اور کہا کہ رو مت، اللہ سے ملاقات ہوگی، نانا جان سے ملاقات ہوگی۔ اور پھر شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد حر بن یزید کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو آج تو جنگ نہ کرو، جنگ آج کے دن ٹال دو، اور جنگ ہم اگلے دن صبح کو کریں گے، آج کی رات مجھے مہلت دے دو اللہ کی عبادت کی۔ شمر ذی الجوشن، عمر بن سعد اور حر بن یزید نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مہلت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کو مہلت ہے، آپ آج کی رات جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جنگ جو ہے نا صبح کو شروع ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، اپنے گھر والوں سے بات چیت کی، اللہ کی عبادت میں وہ رات گزاری، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے سامنے ایک تقریر کی، اپنے گھر والوں کے سامنے، اہل بیت کے سامنے۔ وہ رات کی تقریر کیا تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب اگلے دن جنگ شروع ہوئی 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد، تو اس موقع پر دشمنوں سے کیا خطاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بھی سننا ہے۔ واقعات تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خطاب، وہ بیان، وہ ولولہ انگیز تقریریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے اپنوں سے فرمائی تھی وہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو پہلی تقریر جو 10 محرم کی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے سامنے کی، وہ تقریر کیا تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والے اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیک نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، یعنی اپنے ساتھیوں کی تعریف کی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، عورتیں سب ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جائیں اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کا خطبہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو دشمن مجھے چاہتا ہے، اس کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم سب لوگ راتوں میں چلے جاؤ، میرے گھر والوں کو بھی لے جاؤ، مجھے دشمن جب پا لے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور آپ کی اولاد اور بھائیوں کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کے صاحبزادے سب ایک زبان ہو کر بولے۔ کیا بولے؟ واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے، آپ کے بغیر ہم جی کر کیا کریں گے۔ یہ تمام اہل بیت نے ایک بار ہو کے کہا۔ پھر جو ہے نا بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا، مسلم بن عقیل کے جو گھر والے وہاں موجود تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہے، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر تنہا واپس آ گئے، بلکہ خدا کی قسم ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد اور اموال قربان کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے گھر والے۔ اسی طرح سے مسلم بن اوسجا نے اسی طرح ایک جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوں، جان دے دوں گا۔ امام حسین ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگیں، تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی اپنی بہن کو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اپنی بہن کو وہ بھی سنیے آپ۔ میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے مت پھاڑنا، سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا،
آواز سے رونے چلانے سے بچنا، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود اس عمل سے منع کیا کہ سینے کو پیٹا جائے، کپڑوں کو پھاڑا جائے، گریبان کو چاک کیا جائے۔ کیا فرمایا کہ میری بہن زینب یہ مت کرنا۔ یہ وصیت فرما کر آپ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوری رات تہجد، دعا، استغفار میں مشغول رہے۔ یہ جو رات تھی یہ 10 محرم کی رات تھی۔ صبح کو 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوئے تو عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 72 اصحاب تھے، جس میں سے 32 سوار تھے اور 40 پیادے تھے۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنی صفوں کو درست کیا۔ اب ایک جو دشمن حر بن یزید جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تھا، اس کا دل ویسے ہی نرم تھا اہل بیت کے لیے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو اور شمر ذی الجوشن نے، ان لوگوں نے اپنے لشکر کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، کہا جاتا ہے کہ 10,000، کسی نے کہا ہے 15,000، کسی نے کہا 30-20,000، لیکن 10-15,000 تو بہرحال تھے، اور کہاں 72۔ تو ان لوگوں نے چاروں طرف اپنے فوجیوں کو پھیلا دیا اور ایک ایک گروپ کے جو ہے نا ایک ایک امیر کو بنا دیا۔ اس میں سے ایک امیر حر بن یزید بھی تھا ایک لشکر کا۔ حر بن یزید یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھوڑا دوڑا تھا، وہ آیا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف کرنا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کے کمینے لوگ ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے آپ کو روکے رکھا، میری وجہ سے آج آپ یہاں ہیں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے گروپ میں آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کروں، ان کا سامنا کروں، اور میں آپ کے لیے جان دے دوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اور اس طرح سے حر بن یزید جو آیا تھا دشمنوں کی طرف سے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بن گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب تو بس میری جان آپ کی حفاظت میں جائے گی، اور سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، اب دیکھا جائے گا، اب تو بس آپ کے لیے جان دینی ہے۔ اور اس طرح سے یہ تائب ہو کر حر بن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب صاحب دونوں طرف سے لشکر ہے، سامنے ایک بڑا لشکر ہے دشمنوں کا، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے 72 ساتھیوں کے ساتھ، کچھ دشمنوں کی طرف سے بھی لوگ ادھر شامل ہو گئے ہیں۔ اب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہے۔ جب یہ مقابلہ شروع ہو رہا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کو بھی خطاب ہے، یعنی صبح کا ٹائم ہے 10 محرم کا، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بلند آواز سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ خطبہ سنو آپ لوگ کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خطبہ دیا۔ فرمایا لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمے ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں، پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا مانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اسی میں تمہاری فلاح اور سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر جو چاہے وہ کام کرو، مجھ کو بالکل مہلت نہ دو، لیکن میری بات سن لو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے تو ابھی دشمنوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی بغاوت کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے یہ خط تم لوگوں نے بھیجے تھے تو میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سن کر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں تھیں، عورتیں تھیں، جب ان کے یہ کلمات اہل بیت کی عورتوں کے کانوں میں پڑے نا تو وہ اپنے صبر کو روک نہ سکیں، وہ ضبط نہ کر سکیں اور رونے لگیں، اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی
حضرت عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کرو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ تو پھر عورتیں خاموش ہوئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے کہ دیکھو میں یہاں کیوں آیا ہوں، جب خطاب ہو گیا عورتیں خاموش ہو گئیں، تو پھر ایک خطاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا، حمد و ثنا کے بعد اور درود و سلام کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں تم میرا نسب دیکھو۔ یعنی ابھی جنگ شروع ہو رہی ہے، شروع ہونے والی ہے، ادھر بھی فوج تیار ہے، ادھر 72 ساتھی سب لڑنے کو تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ فرمایا، جب عورتیں رونے لگیں تو ان کو چپ کر کے پھر ایک خطبہ فرمایا، اور اس خطبے میں کیا فرمایا؟ اے لوگوں تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کر دو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور امیر المؤمنین تھے؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر ابن طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ شبابی اہل الجنہ قرار دیا اور قرۃ عینی اہل السنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو واللہ میری بات بالکل حق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنتیوں کا سردار قرار دیا ہے۔ کیا یہ نبی نے نہیں فرمایا میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید سے، معلوم کرو زید ابن ارقم سے یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات صحیح ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ سنا ہے۔ کیا یہ چیز تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہے؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے قصاص میں تم مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھایا، دشمنوں کو سمجھایا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن آپ کو شہید کر دیں۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اگر انہوں نے مجھے شہید کر دیا تو آخرت کے میدان میں ان سب کی بربادی طے ہے اور دنیا کے اندر بھی بربادی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کا نام لے کر یہ فرمایا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خط موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا، اے لوگوں اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کو سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ غور کرتے، لوگوں کے دل پگھل جاتے، نرم ہو جاتے، لیکن دشمنوں کے گروہ میں سے ایک نالائق قیس ابن اشعث وہ کہتا ہے کہ ارے حضرت حسین آپ جو ہے نا ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ ابن زیاد یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ چلے جائیں، ان کے سامنے حاضر ہو جائیں، تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کو نہیں جانتے تم کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ دوبارہ سے وہ وہی حرکت کرے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ حضرت زہیر ابن القین یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی دشمنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، سامنے جو لوگ مقابلے کے لیے تھے۔ زہیر نے کہا کہ ظالموں اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے کہیں زیادہ اکرام اور عزت کے مستحق ہیں، اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نپٹ لیں۔ یہ کہا کہ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس تو جانا چاہ رہے ہیں اور یزید سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ آپس میں نپٹ لیں گے، یزید ابن معاویہ تم سے اس پر ناراض بھی نہیں ہوگا، تو تم کیوں زیادہ پریشان ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو جب چل رہی تھی اور یہ گفتگو بہت لمبی ہونے لگی،
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت دشمنوں کے سامنے اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے. دشمنوں میں سے کچھ لوگ اپنی بات کہہ رہے تھے. جب یہ گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن نے پہلا تیر چلا دیا. اس کے بعد حر بن یزید جو تائب ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور لوگوں سے فرمایا. کیا فرمایا وہ بھی سنیے آپ. اے اہل کوفہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ. کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان مال آپ پر قربان کریں گے. یہی تو کوفہ والوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا اور وفد بھیجے تھے, لوگوں کو بھیجا تھا. اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو. ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل اور عریض زمین میں یہ کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن ملے. ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے جس کو یہودی, نصرانی, مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اور توبہ نہ کرو اور اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آ جاؤ. یہ حر بن یزید نے سامنے جو دشمن کا لشکر تھا ان کو سمجھایا کہ کر کیا رہے ہو تم, یہ سوچو نالائقو تم کر کیا رہے ہو, ایک بار غور کرو کہ تمہاری حرکت کتنی خطرناک ہونے جا رہی ہے, تم کرنے کیا جا رہے ہو. اب جب حر بن یزید نے یہ بات کہی تو حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے. وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے نا تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا. ادھر سے بھی تیر پھینکے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی تیر پھینکے جا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا بھی شہید ہوئے, دشمنوں کے بھی بہت سارے نالائق قسم کے لوگ شہید ہوئے. حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا, بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ شمر ذی الجوشن نے سخت حملہ کیا چاروں طرف سے اور مقابلہ بڑا خطرناک چلا. اصحاب حسین رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی جم کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور یہ جنگ ہوتے ہوتے جو ہے نا پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا. ظہر کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. صلاۃ الخوف, جنگ کے میدان میں جو ہے نا صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الخوف نماز ادا کرنے کے بعد پھر قتال شروع ہو گیا. اب یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر جو رفقات تھے وہ شہید ہو گئے. ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے, وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہید ہو گئے. زہیر ابن القین, انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر دشمنوں کو جم کے مقابلہ کیا یہاں تک کہ یہ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھے نا چند رفیق بچے تھے, چند ساتھی بچے تھے اور یہ چند جو رفقا تھے یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نہ تو خود بچیں گے نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا پائیں گے. تو اب ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ پہلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید ہو جاؤں. اور اس طرح سے ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا تھے وہ حضرت کے سامنے تیروں کو اپنی چھاتی پر لیتے رہے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے. ایک ایک کر کے سب جو ہے نا شہید ہوتے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. ان شعروں کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں. یہ شعر پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آئے اور ایک بڑا کمبخت آدمی تھا, اس نے علی اکبر کو نیزہ مارا اور کچھ شقی القلب لوگ, بدبخت کمینے قسم کے لوگ آگے بڑھے اور علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کی طرف لے گئے اور فرمایا کہ اس قوم کو برباد کرے اللہ جس نے تجھے قتل کیا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کس قدر بے وقوف ہیں, تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے. ان کی لاش اٹھا کر خیمے لائی گئی. اس کے بعد عمر بن سعد نے جو ہے نا قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. تو قاسم بن حسن کے منہ سے یہ نکلا یا عماں کہ اے چچا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دوڑے, ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد کے جو ہے نا ہاتھ پر حملہ کیا تلوار سے تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ کونی سے الگ ہو کے گر گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے
قاسم بن حسن کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت اور دوسرے رفقا کے برابر میں لٹا دیا۔ اب تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہے تنہا رہ گئے تھے، تمام ساتھی شہید ہو گئے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا بے یار و مددگار، تنہے تنہا، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سمر ذل جوشن جو تھا نا، یہ دیکھ رہا تھا، یہ آرڈر دیتا تھا کہ آگے بڑھو، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر دل، بہادر، اللہ سے ڈرنے والے، اور طاقت ایسی کہ آپ دیکھیے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسی مثال بہادری کی نہیں ملتی اور نہ ملے گی قیامت تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے گھر والے شہید ہو گئے، رفقا شہید ہو گئے، خود بھی پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں سامنے لشکر ہے، لیکن تلوار اٹھاتے ہیں اور جب دشمنوں کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں تو صفوں کی صفیں خالی ہو جاتی ہیں۔ جس طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں وہاں راستہ بن جاتا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آگے بڑھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرے۔ یہاں تک کہ ایک بہت نالائق، بدبخت، شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اس نے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا، اور اسی زخمی ہونے کی حالت میں اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ہوتا ہے نا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو آدمی اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو پیار کرتا ہے، تو عبداللہ کو گود میں بٹھا لیا۔ جب گود میں بٹھایا تو ایک بد نصیب دشمنوں سے اور آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے کو تیر مارا، جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے اور اس معصوم بچے کا خون زمین پر بکھر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ یہ پوری میں ایک تصویر ہے جو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اینیمیٹڈ کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے ان چیزوں کو دکھانا مناسب نہیں ہے، بس آپ محسوس کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف آگے بڑھے۔ دریائے فرات پر جب پہنچے اور پانی پینے کے لیے یوں کر کے اپنے چلو میں پانی بھرا اور پینے کے لیے جب اپنے چلو کو قریب کیا تو حسین بن نمیر جو پولیس افسر تھا، اس نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا یوں، اور یہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر لگا اور خون کا فوارہ آپ کے مبارک منہ سے جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن نے 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس کی حالت میں، منہ سے خون نکل رہا ہے، پورے جسم پر زخم ہیں، سر سے خون نکل رہا ہے۔ اس حالت میں بھی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف تلوار لے کر دوڑتے تھے، ادھر کی طرف سے دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا ہوا نظر آتا تھا۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، کوئی آگے بڑھ کے حضرت حسین کو قتل نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نے جو ہے نا ایک ساتھ سب کو کہا کہ سب ایک ساتھ آگے بڑھو، سب ایک ساتھ آگے بڑھو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو، سب ایک ساتھ آگے بڑھو۔ تو اس آرڈر پر بہت سارے بد نصیب، بدقسمت، شقی القلب، کمینے، دوزخی، ملعون، مطعون یہ آگے بڑھے اور سب نے ایک بار حملہ کیا تلواروں سے، نیزوں سے، اور آخر میں یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین تھے، خیر الخلائق تھے، ان ظالموں کا دلرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید ہو گئے۔ شمر بن ذل جوشن کا بھی دل نہیں بھرا، اس نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر اس کے ہاتھ کانپ گئے کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ پھر ایک بدبخت تھا سنان بن انس، اس نے یہ کام انجام دیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے لاش کو دیکھا اور سر کو جو ہے نا تن سے جدا کر دیا۔ جب لاش کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور دیگر جو رفقا تھے ان کے سروں کو بھی تن سے جدا کر دیا گیا، اور قتل سے فارغ ہو کر
یہ ظالم جو ہے نا علی اصغر اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ چاہتے تھے کہ زین العابدین کو بھی قتل کر دیں، لیکن حمید بن مسلم نے منع کر دیا، اور بھی دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو آپ قتل کیوں کرتے ہو؟ شمر نے چھوڑ دیا، اور اس طرح سے پھر یہ بھی آرڈر دیا گیا، کیونکہ ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا کہ جو اصحاب حسین کی لاشیں ہیں ان کو گھوڑوں سے رون دیا جائے، انہوں نے اس کو بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جو مرنے والے تھے ان کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی جو تعداد تھی وہ 72 تھی، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کو اہل غازریہ نے 1 روز بعد دفن کیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ تمام رفقا کے جو سر ہیں، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ہے، اس کو تن سے جدا کرنے کے بعد یہ لوگ کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور سب سروں کو اپنے سامنے رکھا، اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ کو چھونے لگا، ایسے یوں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہاں پر کھڑے تھے، ان سے رہا نہ گیا اور وہ بول اٹھے کہ اپنی چھڑی کو ان متبرک ہونٹوں سے ہٹا لے۔ ابن زیاد چھڑی سے اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مت لگا، مبارک ہونٹوں سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے نا تو میں تمہاری گردن بھی مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانے کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا، وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر اور ان کے ساتھیوں کا سر ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد نے سب کے سروں کو سامنے رکھا، اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پورے سر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا، اور پھر ان سروں کو جو ہے نا یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک واقعہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کربلا کی ہسٹری آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل میں یعنی نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ابن زیاد کے دربار میں آیا تو یہ سب کچھ ہوا، اور پھر یہاں سے یہ مبارک سر جب یزید کے سامنے پہنچا تو یزید نے کیا کیا، اور اہل بیت پھر کہاں شفٹ ہو گئے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، عورتیں بچے جو بچے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یزید نے کیسا معاملہ کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہاں تک آپ جب سمجھ گئے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے سنائیں، اپنے گھر میں اس واقعے کو سنائیں، تاکہ کربلا کا پورا واقعہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو ٹھیک سے معلوم چل سکے۔ دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔